حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ویران جگہ ربضہ تھی وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ حج کے دنوں میں راستہ عراق سے لوگ جو حاجی آتے تھے تو وہ شارٹ کٹ کے طور پر مکہ جاتے ہوئے ربضہ سے گزرتے تھے، باقی سارا سال وہ راستہ ویران رہتا تھا۔ تو وہ اپنی بیوی، بیٹی اور خود 3 افراد کے ساتھ وہاں جا کے قیام فرما لیا۔ ان کی موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم کہنے لگی اب ہم اس ویرانے میں ہیں، میں بوڑھی عورت، یہ چھوٹی بچی، تجھے غسل کون دے گا، تجھے کفن کون دے گا، تیرا جنازہ کون پڑھے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تجھے قبر میں اتارے گا کون؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے اللہ کی بندی، ما کذبت وما کذبت، نہ میں تمہیں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والا کبھی جھوٹ بولتا تھا۔ میں ایک مجلس میں تھا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ اور میں نے دیکھا کہ اس مجلس کے جتنے ساتھی تھے وہ مجھ سے پہلے مر گئے اور شہروں میں مر گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں اس جنگل میں، تو مجھے یقین ہے کوئی میرا جنازہ پڑھنے۔ تو ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کا یقین چھوڑ دیا۔ تو میرے رب نے فرمایا لو استفتحونی کل باب جاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ حدیث قدسی نقل کی ہے کہ میرے محبوب آپ پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دیں کہ یہ جس دروازے سے بھی آئیں گے، آنے کی کوشش کریں گے نا میرے پاس، میں نے وہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ جس راستے سے آنے کی کوشش کریں گے میں نے وہ راستے بند کر دیے ہیں۔ اب میں نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے اور میں نے ایک راستہ کھلا رکھا ہے، وہ ہے آپ کے پیچھے چل کے آ جائیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں اللہ کو پانا ہے تو پھر میری اتباع کرو، میری شبیہ اختیار کرو، میرے اخلاق عادات اختیار کرو، تو پھر اللہ تم سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جو خاندانی سکے ہیں وہ نہیں چلتے کہ میں تو شاہ جی ہوں، میں تو قریشی صاحب ہوں، میں تو میاں صاحب ہوں۔ وہاں صرف ایک ہی سکہ چلتا ہے کہ کون جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناتا ہے اور آپ کی باتوں پر پختہ یقین رکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئے گا، وہ کہنے لگے انا وقد انقطع الحاج، کہنے لگی ابو ذر یہ کیسے ہوگا، اب تو حج بھی کوئی نہیں ہے کہ حج کے قافلے گزریں اور کوئی تیرا جنازہ پڑھ دیں۔ فرمانے لگے کہنے والا بہت سچا ہے، یہ یقین کر لو۔ کتنی عام بات ہو گئی ہے، جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، سود کے بغیر تو بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا کے رکھ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ
جھوٹ یم الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ کامیاب کر دیتا ہے۔ سود سے اللہ مال گھٹاتا ہے اور صدقے سے اللہ مال بڑھاتا ہے۔ کہنے لگے جا راستے پر بیٹھ، کوئی آئے گا۔ تو وہ جا کے بیچاری، انہوں نے کہا چلو بوڑھا آدمی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ کوئی بھی نہیں آیا، اللہ کے بندے آئے گا بھی کوئی نہیں۔ اچھا، اگلا دن گزرا، اگلا دن آیا، فرمایا کہ بیگم جاؤ اور راستے پہ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگی وہ راستے میں ریت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہا تو جا تو صحیح۔ وہ جا کے بیٹھ گئی، کوئی بھی نہیں گزرا۔ شام کو واپس آئیں، کہنے لگی کوئی بھی نہیں گزرا۔ تیسرا دن آیا اور آپ کو اپنی موت کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، میرے صحابہ میں سے 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا ابو ذر، مقداد اور سلمان کا، ان 4 سے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میں پیار کرتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے۔ آگے چل کے لو امت نے بے وفائی کرنی تھی، آپ نے ایک دفعہ فرمایا بھی سی علی میرے بعد امت تجھ سے بے وفائی کرے گی، کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا؟ کہنے لگے ہاں تیرا دین تو سلامت رہے گا۔ کہ پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کی بے وفائیوں سے اتنا دکھی ہوئے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھتے تھے تو داڑھی کو ایسے پکڑتے تھے، فرماتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ ایک دفعہ آپ بہت بیمار ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا علی نہیں ابھی نہیں، تو اس دن مرے گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ ایسے رکھا، جب تیرے اس سر کے خون سے یوں ہاتھ نیچے لائے تیری یہ داڑھی رنگین ہوگی تو اس دن مرے گا، تو اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ تو پھر وہ حدیث یاد کر کے ایسے داڑھی پکڑتے اور کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ کہ آپ کے جو تھے ماننے ساتھی وہ انتہائی بے وفا تھے۔ مصر پر معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا، اور حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں لپیٹ کے آگ لگا دی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہوئے اور حکم دیا کہ نکلو ان کے خلاف جہاد کے لیے، اور آپ خود نکلے اور خیمہ کوفے کے باہر لگا کے آپ نے وہاں قیام کیا۔ صبح اٹھے تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، اور کوفہ مرکز تھا آپ کے محبت کرنے والوں کے۔ تو آپ انتہائی دل برداشتہ ہو کر پھر واپس چلے گئے اپنے گھر۔ تو اس لیے 3 دفعہ کہا
4 آدمیوں سے اللہ پیار کرتا ہے اور علی ان